سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، یہاں سے آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت پیاری اور بہت عظیم آیت ہے میرے محترم. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آغاز ہوا یہ فرما کر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم آپ کا ابتلاء کریں گے. ان اللہ تعالی جیسے کل بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اس کو اللہ تعالی حلفیہ اور یقینی انداز سے بیان فرما رہے ہیں. جیسے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، لام القسم تھا، اور قد حرف تحقیق یقینی کے لیے، وہ فعل ماضی کے ساتھ تھا، مگر یہاں فعل مضارع کیسے انفسائز کیا جاتا ہے فعل مضارع پر، اس کے ساتھ ایک اخیر میں ایک ایڈیشن نون مشددہ لگا دیا جاتا ہے. لَتُبْلَوُنَّ، تَذْهَبُنَّ، یہ نون تشدید ہے، لگا دی جاتی ہے جو لگی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا، شروع میں پھر میرے محترم لام القسم آتا ہے، لام القسم واللہ لنبلونکم. تو یہ دیکھیں ہم یہ مبارک لفظ جو ہے ابتلاء کا، دو تأکیدات اس میں آ رہے ہیں انفسائز کرنے کے لیے، اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے، ہمارے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کہ صاحب ایسا ہوگا. جی، اس کے لیے شروع میں لام القسم اور اخیر میں نون توکید میرے محترم، اس کا ترجمہ اٹھاتے ہیں البتہ یقیناً اللہ تعالی آپ کا ابتلاء کریں گے. اب ابتلاء کیا ہے میرے محترم؟ اصل میں یہ عربی زبان کا کمال ہے میرے محترم. ہمیشہ یاد رکھیے، عربی زبان میں پہلی دفعہ ایک لفظ کا ایک سے زیادہ میننگ ہوتا ہے میرے محترم. ٹھیک، تمام ڈکشنریز میں
ایک سے زیادہ میننگ ملتے ہیں بعض الفاظوں کے، ٹھیک. اسی طریقے سے میرے محترم اس کو پھر باقاعدہ جب اس کو ہم ابواب میں، جب ہم اس کو ثلاثی مزید میں آتے ہیں، جیسے فعل افتعل کے وزن پہ لے کے جاتے ہیں، استفعل کے وزن پہ، تو اس کا مطلب یقیناً اس کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے میرے محترم الحمدللہ کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں، روٹ ورڈ جو ہوتا ہے میرے محترم، اس کو پھر ہم بعض دفعہ معنوی میٹافریکلی اٹھاتے ہیں. تو دو باتیں سمجھ لیجیے میرے محترم. پہلا، ہر لفظ کا ایک سے زیادہ میننگ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے سیاق و سباق سے کون زیادہ سوٹ کرتا ہے، کون سا میننگ، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. نمبر 2، اس کا ایک لٹرلی اور لغوی مطلب ہونے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یقیناً اس کو میٹافوریکلی، مجازن، کنایتاً اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے میرے محترم، مگر یہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا نا میرے محترم. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پورا قرآن صرف مجازی گفتگو کر رہا ہے، پھر تو مشکل ہو جائے گی میرے محترم. اس وقت میرے محترم ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجازن یا میٹافوریکلی گفتگو کی جا رہی، جب اس کا تقاضا ہوتا ہے. ہر لفظ کو میرے محترم یوں نہیں کہا جا سکتا، یہ ذرا تھوڑا سا الگ سا پیمانہ ہو جاتا ہے. اب آئیے میرے محترم الحمدللہ، یہ بلا یبلو، بالا و یبلو، با، لام اور واو اس کا میرے محترم روٹ ورڈ ہے. اب اس کا مطلب کیا اٹھایا ہے لوگوں نے؟ آزمائش ہے نا، آزمائش اٹھایا. یہ معاذ اللہ تعالیٰ پہ بلیم لگانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، اعوذ باللہ. غلط ہے میرے محترم، نہ یاد رکھیے میرے محترم، آزماتا کون ہے؟ دشمن آزماتا ہے میرے محترم، دشمن. دشمن آپ کو آزمائش میں ڈالے گا نا، تکلیف میں ڈالے گا، مشقت میں ڈالے گا نا، وہ دشمن ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت فرمانے والے، اور بتا دیا کہ ہم سے، ہمارے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والے، بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے، تو ثابت ہو گیا کہ لامحدود محبت فرمانے والے. انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے کتاب آ رہی الحمدللہ، محبت کے رشتہ 4، جس میں الحمدللہ بتایا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے انسان سے محبت کے مظاہر کیا ہیں. الحمدللہ وہ کتاب آ رہی، وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو بالکل اس طریقے سے پوزیٹیو تھنکنگ کی بک آپ کے ساتھ آپ کو پڑھائی گئی تھی، وہ بک بھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ کو پڑھائی جائے گی. اس نے کہ وہ بنیاد ہے. رشتے کو سمجھنا ہے میرے محترم. 14 صدی ہو گئے، لوگوں نے یہ سمجھا گیا کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہم سے جابر و ظالم حاکم کا رشتہ ہے. معاذ اللہ تعالیٰ ظالم و جابر ہستی ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں. یہ رشتہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ، حالانکہ غلط ہے. آپ دیکھیں گے قرآن سے ثابت الحمدللہ ایسا نہیں ہے، مگر انہیں کیوں یہ رشتہ بنایا؟ اپنے آپ کو ایکسکیوز دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم و جابر حاکم ہیں، ہم بھی ہیں، کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جلالی ہیں، ہم بھی جلالی ہیں. اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شرم و حیا سے بالاتر گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گالی گلوچ جو لعنتیں بھیجتے ہیں، اور ان کے نبی بھی، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہ بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم کو بھی الاؤ ہے کرنا. سارا مسئلہ یہی تھا میرے محترم. تو اس اللہ تعالی معاذ اللہ تعالی کو جبار و قہار ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ضروری تھا یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالی آزمائش میں ڈالتے ہیں. اس نے ہر انسان یہی روتا ہے کہ آزمائش چل رہی ہے صاحب. جی آزمائش سے پھر آگے بڑھ گئے اللہ کا عذاب. آزمائش پہ اکتفا نہیں کی بلکہ کہا کہ صاحب اللہ کا عذاب ہے. ہر چیز اللہ کا عذاب. بار بار آپ کو بتایا لائٹ نہیں آ رہی اللہ کا عذاب، بارش نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب، بارش تیز ہو گئی اللہ کا عذاب، شادی نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب، اولاد نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب، اولاد ہو کر نافرمان نکل رہی اللہ کا عذاب، بیماری اللہ کا عذاب، نقصان ہوا کاروباری اللہ کا عذاب، اولاد نافرمان اللہ کا عذاب. جی ہر چیز معاذ اللہ. کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالی سے متنفر کرنا. بس یہی چاہتے تھے وہ. کامیاب ہو گئے یقیناً. اس نے میرے محترم الحمدللہ بلا بالا و یبلو گرامر عربی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجئے میرے محترم. بلا کا مطلب ہے میرے محترم ظاہر کرنا. جی واضح کرنا. آزمائش نہیں ہے میرے محترم، ہرگز نہیں. ظاہر کرنا ہوا الاظہار والتوضیح. جی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں. آئیے اس کے دلیل قرآن کریم سے دیتے ہیں آپ کو. تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف آتے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں. سو نمبر ہے میرے حبیب میرے آقا کے نام کی. سو نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے میرے محترم آیت نمبر ہے 31. آیت نمبر ہے 31. جی دیکھ لیتے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. یہ دیکھ لَنَبْلُوَنَّكُمْ. اچھا اس سے پہلے کہ میرے محترم یہ جانیں یعلمو کا مطلب کیا ہے. جی یعلمو جب اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ یہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. معاذ اللہ. مثال کے طور پر دیکھیں میرے محترم یہ دیکھیے اس سے پہلی آیت ہے جی واللہ یعلم اعمالکم. آیت نمبر 30 اسی مبارک صورت میں تھوڑا سا اوپر چلی جائیے. واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں آپ کے اعمالوں کو. اللہ تعالی جانتے ہیں. اللہ تعالی تو ہر چیز جانتے ہیں میرے محترم. اس کے واقع ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں. جی تو یہاں جب بھی یعلمو آئے گا میرے محترم اس کا مطلب ہوگا اظہار کرنا آپ کے لیے. جی جیسے آیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. یہ یاد آ رہی بے شمار آیات ہے. بہرحال سورہ ہجر میرے محترم سورہ ہجر سو نمبر 15 ہے. کھول لیجیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے قرآن کریم کا اسلوب. اور یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 24. وَلَقَدْ عَلِمْنَا البتہ ہم نے جان لیا المستقدمین جو آگے بڑھنے والے ہیں آپ میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور البتہ ہم نے جان لیا المستاخرین جو پیچھے رہنے والے ہیں ہم نے جان لیا. نہیں صاحب جانا نہیں آپ کے لیے ظاہر کر دیا. آپ کے لیے آپ کو پتہ چل جائے کہ کون ہیں آگے بڑھنے والے اور کون ہیں پیچھے رہنے والے. اللہ تعالیٰ جانیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ازلاً جانتے ہیں میرے محترم.
جی جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس کا مقصد نہیں ہوگا کہ اللہ نے جانا یا اللہ جان لیں گے، نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جنوائیں گے، آپ کے لیے ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ اس فرق کو سمجھ لیجئے، یہ بہت بڑا بہتان ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذات عالیہ کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہوگا، جب آپ کچھ کریں گے تو اللہ کو پتہ ہوگا، معاذ اللہ، ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، ازلاً، اصلاً، ابتداءً، جی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے میرے محترم۔ اسی لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بے شمار آیات، واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فعل مضارع جانیں گے آپ کے اعمالوں کو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے آپ کے اعمالوں کو۔ دیکھیے آیت کتنی پیاری ہے جو اس کنٹیکسٹ میں آ رہی ہے میرے محترم، وہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اچھی بات ہے جی، بہت پیارا کنٹیکسٹ ہے اس کا۔ فرمایا جا رہا ہے میرے محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، جی یہ دیکھیں فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یہ منکرین حق کی بات کی جا رہی ہے، دوہرے معیار منافقین کی بات کی جا رہی ہے، یہ سیاق و سباق ہے۔ اس نے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے اے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم ان کو آپ کے لیے نمایاں کر کے دکھا دیتے، اَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیتے ان کو۔ اچھا فرم اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اب ہم نے اشارے دے دیا آپ کو ان کے بارے میں، کیا فرما یہ دیکھیں فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ ان کو البتہ ضرور، البتہ اب ان کو آپ جان لیتے، کس سے؟ بِسِيمَاهُمْ، ان کی شکل و صورت سے آپ ان کو پہچان لیتے، اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور ان کو جان لیتے، فی لحن القول، ان کی زبان سے، ان کی ٹون سے، الفاظ تو چھوڑیے، ان کی ٹون سے، ان کے لہجے سے پتہ چل جاتا کہ یہ کون ہے۔ جو جیسے آج ہم اندازہ لگا لیتے ہیں نا صاحب، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ صاحب ان کے لہجے میں کیا ہے، یہ لہجہ ان کا کیا بتا رہا ہے، دوست ہیں، دشمن ہیں، کیا ہیں، لہجہ پتہ چل جاتے ہیں۔ الفاظ تو بعد میں آتے ہیں، الفاظ تو کلیئر دلالت دیتے ہیں نا، قرآن نے بتا دیا کہ آپ لہجے میں ہی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ یہ سیاق و سباق چل رہا ہے، بہت پیارا میرے محترم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے آپ کے اعمالوں کو، جی جانیں گے نہیں، ظاہر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، اسی نے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 31 میں جب آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ظاہر کر دیں گے، نمایاں کر دیں گے۔ تو ابتلا کا مطلب بلاوا، ظاہر کرنا اور نمایاں کرنا، یہی تو اصل مقصود ہے میرے محترم۔ بتاؤں گا بھی آپ کو کیا مقصود ہے، یہ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم آپ کو ضرور ظاہر کر دیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، المجاہدین، محنت کرنے والے آپ میں سے، والصابرین، اور آپ میں سے صبر کرنے والوں کو بھی ہم نمایاں اور ظاہر کر دیں۔ اور پھر دیکھیں بتایا آگے وَنَبْلُوَ، ہم آزمائیں گے آپ کی خبروں کو۔ ترجمہ اٹھا لیجئے نا، کیا مطلب اس کا؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم آزمائیں گے آپ کی خبروں کو، نہیں صاحب، نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ظاہر کر دیں گے، نمایاں کر دیں گے آپ کی تمام اچھی باتوں کو اور خیر کی باتوں کو،
آپ کی خبروں کو۔ کیا مقصد میرے محترم؟ کیوں اللہ تعالیٰ نمایاں کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی ذات پر، اپنی نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں، اور جو صبر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو آئیڈیل بنایا جائے، جی، ان کو آئیڈیل بنایا جائے تاکہ لوگ ان کی اسٹرگل کرنے کو اور ان کی جد و جہد کو، اپنا نفس کا تزکیہ کرنے میں، اور ان کے صبر و استقامت کو اللہ تعالی نمایاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ یہ ہے مقصد میرے محترم ظاہر کرنے کا۔ جی جی، آج تک میرے محترم ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ جی، قرآن کریم پہ تو اکتفا نہیں کیا جاتا نا، ماشاءاللہ واقعات بیان کی جاتی ہیں بزرگوں کے، پتہ نہیں کس کس کے، کیا ہوتا ہے ان واقعات میں؟ ان کا کردار بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب بڑے با کردار لوگ تھے۔ کیوں صاحب؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ آئیڈیل ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، یہی نا، یہی ہے۔ تو میرے محترم الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو نمایاں اور ظاہر کریں گے، ان کی محنتوں کو اور ان کی جد و جہد کو اور ان کے صبر و استقامت کو ہم نمایاں کریں گے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کے رول ماڈل وہ بنے اور لوگوں کے آئیڈیل بنے اور لوگ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو بھی میرے محترم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل پیش کیا گیا، جی جی، بودھا کو لے لیجئے، کنفیوشس کو لے لیجئے، اور یہ جو ہمارے پرشین حضرات ہیں، ان کے جو خدا ہیں زرتشت، ان کو لے لیجئے، جو بھی ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی، ان کے تمام اخلاق اور کردار کی عظمتوں کو بیان کیا گیا۔ جی جی، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ریلی آپ کیسے لوگوں کو امپریس کریں گے، آپ کیسے لوگوں کو کنوینس کریں گے کہ صاحب ہماری تھیوری اپنا لیجئے؟ کارل مارکس، ان کی تھیوری کو اپنا لیجئے۔ کیوں؟ بتائیں گے انہوں نے کیا کیا۔ لینین، اسٹالین، میرے محترم کانٹ، سقراط، افلاطون، پلاٹو، جو بھی ہیں، آج بھی دنیا میں میرے محترم، آج بھی دنیا میں اگر کنوینس کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ فلاں لیڈر کو اختیار کر لیجیے اور فلاں لیڈر کو آپ سپورٹ کریے، کیوں؟ اس کا کردار بتاتے ہیں کہ صاحب وہ بڑے کردار والے ہیں۔ صاحب انسان کردار سے متاثر ہوتا ہے نا، بس تبھی اللہ رب العزت والجلال نے چاہا۔ تو یاد رکھیے، ابتلا کا مطلب ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، یہ اس کا اوریجنل مطلب ہے عربی لغت میں۔ جی، اب اس کے نظریہ لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کی نظریہ امتحان ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی حرج نہیں، مگر آزمائش اردو کی آزمائش نہیں ہے، اعوذ باللہ، بیکاز اردو کی آزمائش میں معاذ اللہ نگیٹیوٹی ہے میرے محترم، اور اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے گرفت کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عذابات مسلط کرتے ہیں، یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تمام روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس میں نے آپ کو بتایا، پھر بتا رہا ہوں، روایات کو لانے کا مقصد کتاب الہی کو غلط ثابت کرنا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں الرحمن الرحیم ہوں، سراپا محبت، مستقل پیار فرمانے والا۔ سورہ میرے محترم الانعام 6 ہمیشہ یاد رکھی، آیت نمبر 12 ہے اور 54 ہے، 2 دفعہ فرمایا اسی مبارک صورت میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
کسی اور صفت کے بارے میں نہیں بیان فرمایا. فرمایا ہم نے اپنی ذات عالیہ پر رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے. رحمت کیا ہے؟ محبت اور پیار میرے محترم. اس کے باوجود اور بے شمار آیات، سب الحمدللہ بار بار بیان کر چکا ہوں آپ کے لیے. اس کے باوجود روایتیں لیا ہیں کہ اللہ تعالی جبار و قہار ہیں، المنتقم، اذیت المجی اور آزمائش میں ڈالنے والے، عذاب نازل کرنے والے. ابھی خیر کے ساتھ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آ رہا ہے. پوچھ لیجئے، مسلمانوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. بلائیں، اعوذ باللہ، اللہ تعالی بلائیں نازل فرمائیں گے. جو سراپا رحمان و رحیم ہے وہ بلائیں نازل فرمائیں گے. یہ ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کا یقین کامل ہے میرے محترم. اسی لیے ماشاءاللہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں سفر کے مہینے میں. جی لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف تو سمجھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے اس کو تو پہلے سمجھ لوں میرے محترم. نبھاؤں گا تو بعد میں. جس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، پوزیٹیو تھنکنگ کا مقصد یہی ہے میرے محترم، قلب سلیم اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں. بس پوزیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ قلب سلیم. بتا دیا آپ کو اس دفعہ الحمدللہ عید کی نماز میں حکمت کیا ہے؟ قلب سلیم. سارا مسئلہ قلب سلیم کا ہے میرے محترم. اب یہ کون سا دل ہے میرے محترم جو اللہ تعالیٰ کو جبار و قہار قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جلالی، اعوذ باللہ. یہ تمام وہ ہے جس کی فطرت مسخ ہو گئی میرے محترم، مسخ ہو گئی فطرت. یقیناً جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل کرتا ہے، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا سوائے جس کے فطرت بیچارے کی مسخ ہو گئی. جو قرآن نہیں پڑھتا، کیسے یقین کر لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں نازل کرتے؟ اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فضل و کرم نازل فرماتے ہیں، فضل عظیم والے ہیں. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز رہے ہیں، مگر لوگوں کا پختہ یقین اور عقیدہ ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں. کس نے بنائی یہ تھیوریز میرے محترم، اور کس نے پرموٹ کریں، اور کس نے ان کو ایکسپٹ کیا میرے محترم؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اسی لیے میرے محترم یہ آزمائش کا لفظ، نگیٹو لفظ نکال دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کو جبار و قہار ثابت کرنے کے طریقہ اختیار کیا گیا تھا. تبھی کہتے ہیں عربی لغت کو مت پڑھیے، نہ عربی پڑھیے نہ عربی لغت کو پڑھیے. جب عربی لغت کو پڑھیں گے تو یہ روٹ ورڈ آ جائے گا. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، با، لا، وا، دیکھ لیجئے. الحمدللہ مفتی اعظم شیخ گوگل موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، بتا دیں گے وہ آپ کو. الاظہار والتبیین، یہ ہے ظاہر کرنا اور نمایاں کرنا، یہ ہے میرے محترم. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرے محترم آتے ہیں واپس 151 پر سورہ بقرہ. جب فرمایا البتہ ضرور ہم آپ کو نمایاں کریں گے اور ظاہر کریں گے. کس چیز کی؟ یہاں الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کہ دو چیزوں میں ہے، المجاہدین منکم والصابرین. دو چیزیں نمایاں کرنی اور ظاہر کرنی ہیں آپ کو آئیڈیل بنانے کے لیے. آپ کا صبر و استقامت کو نمایاں کرنا اور ظاہر کرنا ہے، اور آپ کی جد و جہد اپنا نفس کا تزکیہ کرنے میں اس کو نمایاں کرنا ہے. اس مبارک آیت میں اللہ تعالی صبر و استقامت کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں. جی
اب اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ کن چیزوں سے آپ کو گزارا جائے گا تاکہ آپ کے صبر و استقامت کو ظاہر کیا جائے اور نمایاں کیا جائے۔ تو دیکھیے میرے محترم، تسلی دی جا رہی ہے۔ ویسے بھی دیکھیے، آئیے اب آپ جاننا چاہتے ہیں نا میرے محترم کہ آزمائش کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں، یہ تو بتا دیا کہ صاحب اس کا مطلب تو ظاہر و نمایاں کرنا ہے۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کب استعمال کیا اور کہاں استعمال کیا۔ آئیے تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف آتے ہیں جی، سورہ العنکبوت کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29۔ اب یہاں دیکھیے آیت نمبر 2 ہے، احسب الناس، کھول لیجئے 29 کی 2۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آگے فرمائیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ یہ دیکھیں تو فتنہ میرے محترم، جس کو اردو میں کہتے ہیں فتنہ پروری، فتنہ فتنہ، یہ ہے میرے محترم، یہ ہے آزمائش۔ مگر وہی بات ہے میرے محترم، اصل میں ہمارے مسلمانوں نے کوشش کری جہاں سے نگیٹیوٹی حاصل ہو سکتی ہے بس۔ اب دیکھیے اتقوا اللہ کا مطلب بھی اللہ سے ڈریے، خشیہ کا مطلب بھی اللہ سے ڈریے، احذروا کا مطلب بھی اللہ تعالی سے ڈریے، انذار کا مطلب بھی اللہ تعالی سے ڈریے۔ ہر چیز میرے محترم اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ کو جبار و قہار و ظالم قرار دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے ہر لفظ کو میرے محترم اسے پیرائے میں بیان کرتے چلے گئے۔ تو صاحب اگر آپ نے آزمائش کی بات کرنی تو یہاں آگے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جی، اور فتنہ کا مطلب یہ فا تا نون، جی، فا اور تا اور نون ہے میرے محترم۔ فتنہ اصل میں فتنہ کا مطلب عربی لغت میں ہوتا ہے میرے محترم، فتن الشیء، یعنی اس کا مطلب ہے عدم الوضوح، ریلی، کسی چیز کا واضح نہ ہونا، کسی چیز کا واضح نہ ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں اضطراب کی کیفیت میرے محترم، اور بے یقینی کی کیفیت۔ اس کو پھر میرے محترم یہاں اس میننگ میں بھی لیا گیا، دو اس کے مختلف میننگ ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ دے، ابھی بھی آئے گا میرے محترم، ابھی اگلی آیت میں وضاحت آئے گی اس کے میرے محترم۔ فرمایا دیکھیے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ یقیناً ہم نے آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو البتہ اللہ تعالیٰ ضرور جان لیں گے، نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے، الَّذِينَ صَدَقُوا، جو سچ بولنے والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے جھوٹ بولنے والوں کو۔ یہاں بھی یعلمن کا مطلب ظاہر کر دیں گے۔ تو میرے محترم یہاں دیکھیے قرآن کریم نے جب آزمائش کی بات کری تو تمام انسانوں کے لیے نہیں میرے محترم، قرآن واضح ہے، سورہ العنکبوت 29 کی 2 اور 3 فرمائے جو دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں اور ہم ہی متقی ہیں اور ہم ہی نمازی ہیں اور ہم ہیں، ان کی اللہ نے تعالیٰ نے یہ وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائیں گے
اور اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹ کو نمایاں کریں گے دنیا میں، ان کا راز فاش کر دیں گے کہ یہ صرف جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اور کیا مقصد تھا؟ کہ ہم دعووں سے دور رہیں۔ کیوں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں صاحب ایمان ہوں؟ فنڈ چاہیے نا، اصل میں اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ سارا معاشیات کا مسئلہ ہے نا صاحب۔ بھائی دین کا مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں جانوں رب جانے۔ میں آپ کو کیوں سناتا ہوں کہ میں وہ تہجد پڑھ رہا ہوں صاحب، اور میں نے دن میں 2 روزے رکھتا ہوں اور 4 روزے رکھتا ہوں؟ کیوں؟ آپ سے خراج تحسین نہیں، وہ بھی کمزوری ہوتی انسان کے بہرحال کہ لوگ اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھیں اور پارسا سمجھیں، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اصل مقصد مفادات میرے محترم، وہ تعریفی کلمات ہوں، وہ روپیہ پیسہ ہو، یہ چاہیے لوگوں سے۔ ورنہ بھائی یہ میرا میں کیوں بتاؤں گا آپ کو؟ ایمان کا مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، معرفت کا مسئلہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اپنے قرب کی حلاوت اور معرفت کی حلاوت میں کیوں آپ کو بیان کروں گا صاحب؟ تو آپ دیکھ لیجئے، کون گنگنا ان یقولوا آمنا، کون گنگناتے رہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، صرف ہم بدعت نہیں کرتے، باقی سب بدعتی ہیں، مشرکی ہیں، دوزخی ہیں۔ کون؟ جن کو دنیاوی مفادات چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں فار آل، نیور، اعوذ باللہ، نہ۔ تو لَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہم ظاہر اور نمایاں کر دیں گے آپ کے اس کردار مبارک کو، صبر و استقامت کے کردار مبارک کو، تاکہ لوگ آپ کو آئیڈیل بنائیں اور آپ کے اس سے متاثر ہو جائیں۔ یعنی آپ بیسیکلی آپ اپنے عمل کے ذریعے دعوت دے رہے ہو صبر و استقامت کی۔ That's the point۔ تو یاد رکھیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کاؤنٹر کیا ہے ان لوگوں کو جو دعوے کرتے ہیں میرے محترم، بس۔ اور آج ہمارے مسلمان ہمیشہ سے ان کے پاس کچھ ہے نہیں سوائے دعوے و لفاظی کی، لفاظی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اسی پہ اکتفا کرتے۔ بیکوز میرا مزاج بھی ہے نا، میں بھی لفاظی پہ چل رہا ہوں، اس لیے مجھے ہم مزاج لوگ پسند آئیں گے۔ میں لفاظی کرتا ہوں، مجھے وہی پسند آتے ہیں جو مجھ جیسے لفاظی کرنے والے ہیں۔ میں کرپٹ ہوں، مجھے کرپٹ لوگ پسند آتے ہیں۔ مجھے وہ لوگ پسند آتے ہیں جو میرے ہم مزاج ہوں۔ میرے محترم، یہ ایک پیمانہ ہے نا، آپ کس کو چاہتے ہیں، آپ کی کس سے انسیت ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کی روح کس کی روح سے ملتی چلی جاتی ہے، جو آپ کا ہم مزاج ہو۔ سمپل۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا فیورٹ شخصیت کون ہے، بس۔ اگر اس نے کہہ دیا میری فیورٹ شخصیت میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کسی اور کا نام لیے تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے، اسی کو اپنا فیورٹ سمجھتا ہے جو اس کا ہم مزاج ہو۔ یاد رکھیے یہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کاؤنٹر کیا ان دعوے کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ میں الحمدللہ ہم لے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو کاؤنٹر کر دیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مؤمن نہیں ہیں، نہ۔ کاؤنٹر، دعوے مت کریے، بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا،
یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ دے رہے اللہ تعالیٰ کو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل ایمان کو کاؤنٹر کیا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا اسی طریقے سے میرے محترم ایک اور دعویٰ، اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا، اسی کو بھی کاؤنٹر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں چلیے، سورہ بقرہ میں ہی ہیں، وہی لے لیتے ہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں فرمایا، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت، یہ آیت نمبر ہے 94 میرے محترم، 94 ہے اور 95 یہی آیت آتی ہے سورہ جمعہ میں۔ ہم سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں، فرمایا قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت اگر ہے، لکم آپ کے لیے، دار الآخرہ، دار آخرت آپ کے لیے، یعنی آپ ہی جنتی ہیں، آپ ہی جنت کے وارث ہیں، جو آج ہر مسلمان مستمید دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی کامیاب ترین انسان ہوں، جنت کا حقدار و وارث میں ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، خالصتاً صرف آپ کے لیے ہیں، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ صرف آپ کے لیے جنت الفردوس آپ کے لیے ہیں۔ 94 سورہ بقرہ کی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے اللہ تعالیٰ نے، وہیں ان کو کاؤنٹر کر دیا۔ جی یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے ہیں۔ پیمانہ بتا دیا، کتاب آئی ان سے فرمائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آخرت آپ کے لیے ہے، جنت آپ کے لیے ہے صرف لوگوں کے علاوہ، تو اللہ فرمایا گیا تو ٹھیک ہے، ان سے آپ کہیے نا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، جاؤ پہنچ جاؤ جنت میں، ان کنتم صادقین، اگر آپ سب سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، نہیں صاحب، نانا، قرآن نے بتا دیا۔ جی اگلی آیت 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنی برے اعمالوں کی وجہ سے۔ تمنا کریے نا موت کی، جائیے، دنیا ہماری نہیں چھوڑ دیجئے، آپ چلی جائیے جنت الفردوس۔ موت کی تمنا ابھی مر جائیے، پہنچ جائیے جنت الفردوس، نہیں صاحب، وہ کہاں موت کی تمنا کرے گا؟ اس نے تو دعوے کیے ہیں جنت الفردوس کے حقدار کے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو بہتر کرنے کے، دنیا میں مقام اور مرتبہ اور عہدے اور حکومتیں حاصل کرنے کے دعوے کرتے ہیں صاحب۔ جی کہاں موت کی تمنا کریں گے؟ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ دلیل دے دی میرے محترم، اور کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کاؤنٹر کر دیا۔ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی بڑی بڑی باتیں کریں، ان سے کہو ٹھیک ہے صاحب، دنیا ہماری چھوڑ دیجیے، آپ موت کی تمنا ابھی مر جائیے، پہنچ جائیے جنت الفردوس میں، وہ زیادہ آپ کے لیے بنا گے، چلی جائیے۔ آپ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجیے انہیں لوگوں کو، کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، نہ، قرآن نے بتا دیا کبھی نہیں کریں گے میرے محترم۔ تو دیکھا آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کاؤنٹر کیا ان جیسے لوگوں کو۔ تو کیا سمجھ میں آیا میرے محترم؟ دعوے نہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر آزماتے ہیں اور کسی کی جھوٹ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے فاش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا کرتے ہیں معاذ اللہ، جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم متقی، ہم پرہیزگار، اللہ تعالیٰ ان کا راز فاش کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی لوگوں کی مثال بنا دیا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو قانون فار آل، وہ کیا ہے؟ نبلونکم کا مطلب سمجھ لیجئے، الحمدللہ آج کے مبارک درس میں اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کری، اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کرنا اور نمایاں کرنا۔ اب یقینا میرے محترم بتا دیے، دو چیزیں کرنی ہیں، تفسیر قرآن بالقرآن، دو چیزوں کو نمایاں کرنا ہے، صبر و استقامت، صبر،
عظیم ترین چیز یا پھر اسٹرگل، محنت کرنا، اس آیت میں صبر کی بات آ رہی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آپ کو نمایاں کریں گے، ظاہر کریں گے آپ کے صبر کو. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ بِشَيْءٍ، a little، من الخوف، خوف سے. دیکھیے شیئن بھی کچھ، من کا مطلب بھی کچھ. جی اس کو من کہتے ہیں، من التبعیضیہ. بشیئن کچھ، اور من الخوف خوف میں سے، یعنی بشیئن من الخوف. دیکھیے اب قرآن کا اسلوب سمجھیے میرے محترم. اگر فرمایا جاتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ، بالخوف، البتہ ہم آپ کے کردار مبارک کو ظاہر و نمایاں کریں گے خوف سے، اور پھر وہ خوف ہو جاتا مکمل. یہ شان کریمی کا تقاضا نہیں ہے میرے محترم. نا اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں صاحب، انتہائی رحیم و کریم ذات عالیہ ہیں. ہمیشہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ خود دیکھ لیجیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بس یہ دیکھ لیجیے. کوئی اپنے اولادوں سے کہے گا کہ صاحب ہم 1 مہینے تک ہم آپ پہ بلائیں نازل کریں گے، 1 مہینے پہ ہم آپ پہ عذاب مسلط کریں گے، کوئی کہے گا؟ دیکھ لیجیے. کوئی ماں باپ کہیں گے اپنے اولاد سے کہ ہم آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالیں گے، ہم آپ کو اذیت و تکلیف میں ڈالیں گے، ہم آپ کو خوف و ہراس میں ڈالیں گے، ہم آپ پر بھوک مسلط کریں گے. ناممکن صاحب، ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے. اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد کے لیے میرے محترم. دیکھ لیجیے راحت اور سکون، اپنی زندگی، اپنی صحت لگا دیتے ہیں اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے. خود بھوکے سو جائیں گے مگر اولاد کو بھوکے سونے نہیں دیں گے. ماں کا مقام اور مرتبہ، ماں جو ہے پوری رات گھیلے میں سوتے رہے گی اور اپنے اولاد کو خشکی میں رکھے گی. پوری رات بچہ روتا رہے گا، وہ اس کو لوری سمجھ کر سنتی رہے گی، گھبرائے گی نہیں. رو رہا ہے نا چپ کرائے گی اس کو بار بار، گھبرائے گی نہیں، اکتائے گی نہیں. کیا ماں کی محبت کا کیا ٹھکانہ، کیا اندازہ میرے محترم. بس وہ ذہن میں رکھ کے سوچئے ماں کی محبت. جی ماں باپ کی محبت دیکھ لیجئے. اب آپ قیاس کر لیا کریں کہ جب محبت تو کیئرنگ کرنا سکھاتی ہے میرے محترم. محبت کا مطلب ہی کیئرنگ کرنا ہے، خیال کرنا ہے. تو اللہ تعالی جب ہم سے، ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں، لامحدود محبت فرماتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی ہر بات کو اسی پیرائے میں سمجھنا ہوگا جو کہ واضح ہے. الحمدللہ، اللہ نہ کرے میرے محترم ہمیں الفاظوں کو ٹویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ. اللہ نہ کرے. قرآن تو رحمت کی کتاب ہے، سراپا رحمان الرحیم سے نازل ہوئی ہے، مگر مشکل یہ ہوئے کہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ازل سے. بس ہم تو اس انٹرپریٹیشن کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمد، ایسا نہیں اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ میننگ ڈالے جا رہے ہیں. نہ بلوا کا مطلب اٹھا کے دیکھ لیجئے، رحمہ کا مطلب اٹھا کے دیکھ لیجئے. الحمدللہ یاد رکھیے، معاذ اللہ، نہ غلط بیانی کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم، نہ ٹویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ. نو نیڈ. جھوٹ کی بنیاد پر کوئی تھیوری نہیں بنتی، یاد رکھیے. جھوٹ کی بنیاد پہ بات کرنے کا نتیجہ
ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں، اعوذ باللہ۔ یہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ، ہمیشہ سے۔ اللہ کا کرم ہے، پہ نبی کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات بھی کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ صاحب مجھے ہی لگ رہا ہے، نہیں صاحب مجھے اعوذ باللہ، نو نیڈ۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، شان کریمی دیکھ لیجئے، بشیئن اللتل، صاحب بشیئن اور من الخوف، خوف سے۔ اب اس میں کمال رحمت دیکھیے صاحب، اگر میرے محترم کہا چاہتا بشیء الخوف، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من الخوف، خوف کے حصے بنائیں، اور خوف میں سے ایک حصے کو، ایک مختصر سے جز کو من الخوف کہہ دیا نا، بعض آ گیا نا۔ اب خوف بہت کل ہے، اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بعض میں ڈیوائڈ کر دیا، بہت سارے ان میں سے ایک بعض کو اللہ نے بیان کر دیا من الخوف، ٹھیک ہے سر؟ ایک بعض نکل گیا اس کل سے، کل اکمل سے ایک مختصر سے بعض نکل گیا، نکالیے صاحب، نکل گیا۔ اب شان کریمہ دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جو آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے کردار مبارک کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ خوف سے نہیں بلکہ اس خوف کے ایک بحث سے، بشیء من الخوف۔ شان کریمی سمجھ گیا؟ تو شیئن جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ خوف کی طرف نہیں، نہ، خوف کے اس ایک بعض کا حصہ جو نکالا گیا ہے اس کل اکمل سے، اس سے آپ کو آزمایا، اس سے آپ کو ظاہر کیا جائے گا اور آپ کو نمایاں کیا جائے گا، آپ کے کردار مبارک کو اشارہ مل گیا کہ وہ ذرے سے بھی کم ہوگا نا، ذرے سے بھی کم، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اگر آپ اس کا کمپیریزن کرو گے اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اصل پیغام تھا۔ ہمیشہ انسان شکوہ کرتا ہے اس کا جو اس کو ملا نہیں، تو صاحب جو بن مانگے عطا کیا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ لگا لیجئے۔ چلیے، ہزاروں نعمتیں میرے محترم بن مانگے عطا کی گئیں، اس کے مقابل میں اگر کبھی ذرے برابر ایسی کوئی ناموافق بات ہو گئی، اس کو عذاب الہی قرار دے دیا۔ ہزاروں نعمتیں عطا کریں، بن مانگے، فضل عظیم کا مظہر، اب اس کے مقابلے میں اگر ایک ذرے برابر ناموافق بات آ گئی تو اس کو پھر عذاب الہی قرار دے دیا۔ دیکھا آپ نے؟ اس میں فرمایا ذرے برابر من الخوف، خوف سے میرے محترم، والجوع، بتاؤں گا آپ کو یہ 5 تذکرہ کیوں ہوا، اور بھوک میرے محترم، تھوڑا سا ادنا سا ذرے برابر خوف اور ذرے برابر بھوک، ذرے برابر بھوک سے نہیں صاحب، ذرے برابر بھوک، ونقص، اور ذرے برابر کمی، ذرے برابر کمی من الاموال، مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور پھلوں میں سے۔ اللہ اکبر۔
میرے محترم، انسان یہاں دیکھیے کن 5 باتوں کا تذکرہ کیا میرے محترم، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم دنیا کی زیب و زینت قرار دیا ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہے، ضروریات زندگی ہے۔ امن، خوف کی جگہ امن، بھوک کی جگہ الحمدللہ سیریاب ہونا، ضروریات زندگی امن ہونا، کھانا پینا میسر ہونا، ضروریات زندگی، مال کا میسر ہونا، ضروریات زندگی، جان کا میسر ہونا، ضروریات زندگی، پھلوں کا میسر ہونا، ضروریات زندگی، یہ تمام ضروریات زندگی کا تذکرہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ بتائیے کہ ضروریات زندگی کی، ان ضروریات زندگی کو پرووائڈ کرنے والے کون ہیں؟ یس، کیا حضرت انسان نے ماشاءاللہ خود کیا ہے کچھ؟ ہرگز نہیں میرے محترم۔ اللہ رب العزت والجلال نے امن کی نعمت عطا فرمائی اللہ تعالی کی طرف سے، امن اللہ تعالی کی طرف سے ہے میرے محترم۔ سورہ قریش میں آتا ہے، سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا تذکرہ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، یہ دیکھیں امن کی نعمت من جانب اللہ عطا کی جاتی ہے۔ تو زندگی کی سب سے اہم ضرورت امن ہے اور سلامتی، بیکاز امن اور سلامتی وہ فضا ہے جہاں انسان کریٹو ہو سکتا ہے، کچھ ایکٹیو ہو سکتا ہے، دنیا کی تعمیر کر سکتا ہے، زندگی اپنی گزار سکتا ہے میرے محترم۔ تو امن کی ضرورت بھی عطا کردہ ہے من جانب اللہ، ٹھیک۔ اچھا صاحب، کھانا پینا پرووائڈ کرنا اللہ تعالی کی طرف سے۔ سورہ واقعہ میں آ گیا افرأیتم ما تحرثون، کیا آپ نے دیکھا جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا آپ اس کو اگا رہے ہو، ام نحن الزارعون۔ اللہ تعالی پرووائڈ ہے میرے محترم، پانی اللہ نے نازل فرمایا، مسخر کر دیا سمندروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، پانی کے چشموں کو، بے شمار پانی عطا کر دیا، کھانا بے شمار عطا کر دیا، چوپائے مسخر کر دیے ہماری نے گوشت کھانے کے لیے، سمندر کی مچھلیاں مسخر کر دی ہمارے لیے، سب مچھلی کا گوشت کھانے کے لیے۔ یہ تمام قرآن میں موجود ہے میرے محترم، وقت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی اللہ نے پرووائڈ، ٹھیک۔ مال کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کمانے کی میرے محترم، صلاحیت دی، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوت اور عافیت عطا کری تاکہ انسان تو مال کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جانیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کری، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے، جان بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں انفس سے مراد رشتہ دار ہیں میرے محترم، الانفس سے مراد رشتہ دار، ماں باپ، رفیق حیات، بہن بھائی، اولاد، یہ تمام جانیں ہیں الانفس۔ تو الانفس سے مراد یہاں رشتہ دار ہیں، خاندان والے، یہ بھی تو نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، الثمرات، پھل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے میرے محترم۔ تو صاحب یہ 5 ضروریات زندگی
اللہ تعالی ہی پرووائڈ فرمانے والے ہیں. کیا اشارہ مل گیا؟ میرا تو کچھ نہیں ہے نا، میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو اشارہ مل گیا میرے محترم کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ ضروریات زندگی پرووائڈ فرمائی، عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اگر ذرے برابر کے ذریعے سے آپ کو تھوڑا سا کمی کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اللہ کا عذاب کیوں قرار دے دیتے ہیں صاحب؟ میرے محترم، عذاب تو تب ہوتا، اللہ نہ کرے، یہ تکلیف اس وقت ہوتی کہ صاحب جب وہ چیز آپ کی ہوتی اور کوئی آپ سے چھین لیتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا. تو صاحب جب مالک نے ہی عطا کیا، وہی تمام ضروریات کے مالک، وہی عطا کردہ وہی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے، اپنی کسی حکمت کے تحت ذرے برابر کمی کر دی تو دیکھا انسان نے اس کو عذاب کیوں قرار دے دیا. کنسپٹ کلیئر کر لیے جائیں میرے محترم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، عطا کردہ من جانب اللہ. تبھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب انفاق کا مطالبہ کیا تو کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر دیں. فرمائیے کہ ہم نے عطا کیا ہے نا صاحب، آپ کو ہم نے عطا کیا ہے، جو ہم نے عطا کیا اسی میں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کہ آپ غریب اور غربا کو دے دیا کریں، ان کا خیال کر لیا کریں. تو صاحب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی امانت دے دی ہے. اگر مجھے کوئی امانت دے اور مجھ سے کہے کہ پلیز آپ نے اس امانت میں فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، میں کہوں گا میں نہیں دوں گا. لیکن صاحب آپ کا کیا میرے صاحب، یہ میرا پیسہ ہے، میں نے تو آپ کو مؤتمن بنایا ہے، صرف آپ کو بس میں نے امانت رکھی ہے اپنی، آپ کا مال تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے میں نہیں دوں گا. ہو یو آر، میرا پیسہ ہے، میرے ڈیسیجن ہے، آپ جسٹ فالو کریں. وہ اسی طریقے سے یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی اس مال کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. مگر شیطان نے کہا کہ نہیں صاحب یہ آپ کا مال ہے، آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ بیچ میں کہاں سے آ گئے صاحب؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہٹائیے، آپ کا مال ہے، آپ جو چاہیں اس میں کیجئے. اس لیے میرے محترم، ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری ہمیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے. اب میرے محترم دیکھیے کیا مقصد تھا، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو اشارہ مل گیا میرے محترم، یہ جو ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہے. کیوں بتایا تھا آپ کو میرے محترم؟ صبر کرنے والے کا جو اجر ہے اس کے بارے میں قرآن نے امیزنگ بات کی ہے، امیزنگ. فرمایا سورہ زمر میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ میرے محترم سورہ الزمر ہے، 39 ہے، 39 کے میرے محترم آیت نمبر ہے 10. فرمایا انما یوفی الصابرون، یہ انما اس کو کہتے ہیں ادات حصر، ایکسکلوزیو، یعنی صرف صبر کرنے والوں کو ہی اجر عطا، پورا اجر عطا کیا جائے گا، مگر بغیر حساب، uncountable, unlimited.
قرآن کریم کا اصول کیا ہے کہ صاحب ہر عمل من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب. ایک اور قرآن کریم میں آتا گیا 700 نیکیوں کا ثواب. بخاری شریف میں بھی آ گیا. تو اس میں ایک لمٹ ہے، 1 نیکی 10 نیکی 700 نیکیوں کا ثواب. مگر قرآن میں بتا دیا کہ ایسا ایک عمل ہے جس پہ انلمیٹڈ اور انکاؤنٹیبل اجر و ثواب ہے، اور وہ ہے صبر. اب صاحب اس مقام تک کیسے پہنچوں گا؟ I can't. میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ انلمیٹڈ اور انکاؤنٹیبل اجر مل جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذریعہ عطا. یہ شان کریمی. جی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ میرے بندے، آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اب آپ کو میں ایک ذریعہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی صبر کریے، اور صبر ان چیزوں پہ کیجئے. آپ ان پہ صبر کے کردار کو نمایاں کرنا چاہا، صرف ہمیں صبر کا اجر و ثواب عطا کرنے کے لیے. تو کتنی پیاری بات واضح ہو گئی. کوئی بھی ناموافق حالات میرے محترم مجھے صبر کی اس عظیم اجر و ثواب کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. صبر. اب صبر کیا ہے میرے محترم، اور صبر کے حوالے سے اور کیا آتا ہے قرآن کریم میں، انشاءاللہ وہ آئندہ انشاءاللہ خیر کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.